اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہارے سر میں کیل ٹھوک دی جائے اس سے کہ تم کسی نون محرم کو ٹچ کرو. یعنی اس سے زیادہ اب اور آپ کو کیا دلیل چاہیے؟ تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے آپ کو، بجائے کہ آپ اللہ کے سامنے ریبیلیس ہو جاؤ کہ میں تو کروں گا. نعوذ باللہ. سر ویلنٹائنز ایز اے فیسٹیول، اس کی میں ہسٹری ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اوور آل اگر اس فیسٹیول کو دیکھا جائے تو اس میں فحش کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے آپ والدہ کو گلاب دیتے ہوں گے، بیوی کو گلاب دیتے ہوں گے، جو کہ چلو فحش کاموں میں نہیں آتا ہے سر. لیکن میں آپ کو ادھر تھوڑا سا ایڈ کروں، یہ ہم لوگوں نے ایک انوویشن نکالنے کی کوشش کی ہے بیفور آئی تھنک کہ ہم بھی ایونچولی اس پہ نارملائز کرنے کی کوشش کریں گے. سر نارملائز کے علاوہ پورا بزنس ہے، کیونکہ ایکچولی اگر آپ ویسے بھی انٹرنیٹ پہ بھی دیکھیں نا، مطلب یو جسٹ گو اینڈ سرچ اٹ آن ویکیپیڈیا، تو اسٹونشنگلی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم جس پہ اینی بڈی کین گو اینڈ ایڈٹ اینی تھنگ دے لائک، ٹھیک ہے، اس پلیٹ فارم پہ بھی ویلنٹائنز کا اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو اس پہ پیورلی ایک کرسچین فیسٹیول لکھا ہوا ہے. پیگن فیسٹیول سر مناتا ہے، کرسچنز مناتے ہیں. کرسچین فیسٹیول تو بعد میں ہے، پیگن فیسٹیول پہلے ہے. سر یہ بھی نہیں کہا ہوا کہ جو مناتے ہیں وہ ہاں آل اوور دا ورلڈ، مسلمز بھی مناتے ہیں، کرسچن بھی مناتے ہیں، جوز بھی مناتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، اس میں لکھا صرف کرسچن مناتے ہیں فار دیئر مارٹائر، جو ان کا جو سینٹ ویلنٹائن تھا. سر ایگزیکٹلی دیکھیں ہسٹری کے ساتھ آپ ہسٹری بھی آپ بتانا. میں ہسٹری ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اوور آل ایک فحش فیسٹیول ہے فار مینی ریزن. نمبر 1، اسلام نے سیگریگیشن آف سیکسز کی. آپ جب ایک نان محرم کے ساتھ، یہ اسلامک کنسیپٹس ہیں، آپ کے نبی کے کنسیپٹس ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اس کنسیپٹ کا مذاق اڑاتے ہیں. اینڈ جوڈیزم، آج ان کی نن بھی جو ہے وہ بھی فل ابایہ میں گھومتی ہے، ابایہ سکارف میں گھومتی ہے. ایگزیکٹلی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بائبل پڑھ لیں، آپ دنیا کی کوئی دینی کتاب پڑھ لیں، وہاں حیا کا کنسیپٹ ہے. اب یہ جو مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ نان محرم کیا چیز ہوتی ہے جی، مطلب شرم آنی چاہیے. آپ کے نبی نے یہ کنسیپٹ دیا ہے، قرآن مجید نے یہ کنسیپٹ دیا ہے. اب آپ ایک نان محرم کے ساتھ جاتے ہیں. چلے میں نے اگین سر میں ڈیفرینشیٹ کر رہا ہوں، کچھ لوگ نا پھنس جاتے ہیں بیچارے، وہ شادی ہی کرنا چاہتے ہیں. میں ان کو داد دیتا ہوں کہ وہ ٹرائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی ہم اس پہ اینڈ میں ان کو انکریج کریں گے کہ بیٹا نہ آپ اتنا اس میں جاؤ، آپ اللہ سے دعا کرو، تقدیر پہ ایمان رکھو، ان چیزوں سے بچو. لیکن جو پرپسفلی کرتے ہیں، جو اسلام کو بالکل سائڈ پہ رکھ کے کوشش ہی نہیں کرتے حلال کو فالو کرنے کی، سر فحش کاموں میں انوالوڈ ہیں. ایک تو وہ یہ رول بریک کر رہے ہیں کہ وہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ اکیلے جا رہے ہیں. دوسرا یہ رول بریک کر رہے ہیں فزیکل ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہارے سر میں کیل ٹھوک دی جائے اس سے کہ تم کسی نان محرم کو ٹچ کرو. یعنی اس سے زیادہ اب اور آپ کو کیا دلیل چاہیے؟ تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے آپ کو، بجائے کہ آپ اللہ کے سامنے ریبیلیس ہو جاؤ کہ میں تو کروں گا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واللہ يعلم وانتم لا تعلمون. ٹھیک ہے کہ مطلب اگین آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹرانسلیٹ دس، جو کہ ہوتا ہے سورہ نور چیپٹر 24 ورس 19. یہ ریفرنس ہم آڈینس کے لیے ایگزیکٹلی تھینک یو. سو ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ فاحشہ سپریڈ کرے، فی الذین آمنوا، ان لوگوں کے بیچ میں جو ایمان لے کے آئے. سو آئی تھنک کہ ہماری جو آپس میں کنورسیشن چل رہی ہے، ہم اردو میں بات کریں، دس از فار our local people, right? ہم تو nearly vast majority of us are Muslims. تو think about this کہ یہ کتنا زیادہ آپ کے اوپر applicable ہے کہ آپ اگر سیٹنگ کر کے کسی کی دے رہے ہیں یونیورسٹی میں، یا آپ اس کو چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز spread کریں، تو this آیا as if it is directly applicable on you. یعنی آپ کسی کی سیٹنگ کرا رہے ہیں. ہاں تو آپ تو ایک ایماندار بندے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. آپ نے ایک ایسا نیگیٹو صدقہ جاریہ اپنے لیے کریٹ کیا ہے which is going to haunt you for the rest of your life. تو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ عذاب کی دنیا میں شکل ڈپریشن، لونلینس اور یہ ہولونس اور بھی بڑی شکلوں میں ہو سکتی ہے. اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں توفیق تو مطلب ورنہ تو عذاب اللہ تعالیٰ نے ریزرو کیا ہوا ہے نا کہ آخرت میں. جی 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 ٹھیک ہے. تو یہ تو ان چیزوں میں سے ہے جو کہ اس دنیا میں ملے گا اور پھر آخرت میں بھی تم بھگتو گے، تمہیں ڈبل بھگتنا پڑے گا، تم تو بھی دیکھ کے رہو گے. سو ہاؤ کین یو بی اوکے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی چیز فکس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ
اگلا ایماندار تھا, آپ ویسے آپ بھی ویک ہیں, وہ بھی ویک ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ اچھا لیٹ می کنٹرول مائی سیلف, تو آپ اگلے کو جا کے کہتے ہیں ہاں تھوڑا کچھ کر لیتے ہیں, نو پرابلم, یہ وہ آگے دیکھا جائے گا, سمجھا لیں گے, تم کیا بیکورڈ بنے ہوئے ہو. واٹ ڈو یو ریئلائز کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا ڈائریکٹ بات کی ہے. اللہ اکبر. اور سر میں اس کی نا تفسیر میں پڑھ رہا تھا ایک اور بات, کہ یہ اسکینڈلس نیوز پھیلانے کے بارے میں بھی ہے. ایک تو فحشہ ان جنرل, بالکل, بٹ اٹ اسپیسیفکلی مینس کہ جو لوگ اسکینڈلس نیوز, کیونکہ اس کا جو تفسیر ہے نا واقعہ افک سے بالکل منسلک ہے, کہ تم لوگ اسکینڈلس نیوز پھیلا رہے ہو معاشرے میں. اب آپ نوٹ کریں کہ جب ینگسٹر آپس میں بیٹھتے ہیں, سر ینگسٹر جب آپس میں بیٹھتے ہیں اپنے افیئرز ڈسکس کرتے ہیں, ہمارے دور میں بھی ہوتا تھا, اللہ کی قسم کہ ہم میں اتنی حیا تھی, میں وہاں سے اٹھ جاتا تھا, ایون تو ہم دین میں اتنے نہیں تھے, میں اسی وقت اٹھتا تھا کہ یار ہاؤ کوڈ دے ٹاک اباؤٹ اے گرل لائک دس. مطلب ہمارے ماں باپ نے اتنی ویلیوز دی تھی ہمیں کہ یار ان کی اپنی بہن نہیں ہے, ان کی اپنی ماں نہیں ہے, یہ کس کے بارے, کسی کے بارے میں ایسے کیسے بات کر. الارمنگ سی ایک بات بتاؤں کہ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا, تو اس نے اس طرح سے بتایا, کہتے کہ سر ہم آپس میں جب فرینڈ سرکلز میں ہوتے ہیں تو لڑکے یا جو بھی بچے یا لڑکیاں جو بھی یہ آ کے خود آ کے بتا رہے ہیں ہم کتنی دفعہ کیا کچھ نہیں کر چکے ہوئے, مطلب دے ہیو آلریڈی فزیکل. رہ کیا گیا آئی ڈونٹ نو کہ جس وقت یہ میرج کا ٹائم آتا ہے تو کیا مطلب ان کے جو بھی پروفائل بنتی ہے کس کے ساتھ ان کا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ خبیثون کے لیے جو خبیثات ہے. مطلب آپ نے اپنی لیگیسی کے بارے میں یار نہیں سوچا. میں سیرت پڑھاتا ہوں, میں بچوں کو مثال دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماعیل علیہ السلام سے لے کر اپ ٹو ہاشم کوئی بندہ زانی نہیں. The scholars are agreed on this. آپ کیا مطلب اپنی آگے کا نہیں سوچ رہے کہ یار میں نے اگر کوئی گناہ کر لیا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, چلیں یہ کہ آپ سے ہو گیا نادانی, آپ اللہ سے توبہ کریں, اللہ بے شک آپ کو معاف کرے گا. لیکن آپ دھڑلے پہ گناہ کر رہے ہیں, آپ پلاننگ کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں. سر میرا تو یہ بلیف ہے کہ جو آپ گناہ ایسے کرتے ہیں نا وہ آپ کی اولاد کی شیپ میں آپ کو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی طرح نظر آتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا اولاد گناہگار ہو جاتی ہے دنیا و فی الآخرہ, لیکن وہی بات ہے نا کہ جب آپ نے غلط بیسس پہ ایک ریلیشن بنایا تو پھر اولاد آپ کی کیسے وہ پاک ہو سکتی ہے, کیسے وہ لیڈرز ہو سکتے ہیں, الا یہ کہ آپ توبہ کر لیں شادی کے بعد, اللہ سے معافی مانگیں, اللہ کی بارگاہ میں جائیں, اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو بہت اچھی اولاد دے گا, نیک اولاد دے گا. لیکن جو اڑ گیا اور جس نے اپنی خباثت چینج ہی نہیں کی تو پھر اس کا کیا حال, پھر تو اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. سیدھی سی بات ہے, ہم دعا یہی کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. تو میں بس یہ ایگزامپل دیتا ہوں تو سارے بچوں کو کہ دیکھیں آپ کو پیاس لگتی ہے, دیٹس اے نارمل تھنگ, یور باڈی فیلز تھرسٹ, ٹھیک ہے. اب آپ کو پیاس لگی, آپ نالے کے ساتھ سے چلے جا رہے تھے, گٹر کے ساتھ سے چلے جا رہے تھے, آپ مٹھی بھر کے ادھر سے نہیں پی لیتے, ٹھیک ہے نا. آپ تھوڑا ویٹ کرتے ہیں, جب آپ گھر پہنچیں گے تو پھر آپ بیوٹیفل 3-4 گلاس وہاں پانی پیئیں گے, یو ویٹ, رائٹ, آپ پیاس سے رہ جائیں گے. اب آپ کو اگر ایک چیز فیل ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, which is completely normal, desires are normal, اگر نہ ہوتا even lust is normal, human اگر نہ ہوتا تو you should get ڈاکٹر چیک اپ, تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ یہ دیکھیں سارے لوگوں کو ہو رہا ہے, مجھے کیوں نہیں ہو رہا, جیسے تو اٹس اے نارمل تھنگ. جی جی اٹس اے نارمل تھنگ. اب جب آپ کو ہو گیا, نو پرابلم, آپ کو لیفٹ رائٹ پہ جو فیلت نظر آ رہی ہے, ضروری ہے آپ ادھر ہی مٹھی بھر کے آپ پانی گھونٹ لیں گے. بیوٹیفل ایگزامپل. You wait until you get something pure. Exactly. بہت اعلیٰ آپ نے مثال دی سر. اچھا میں بس یہ بھی ایڈ کر دوں کہ جو اسکینڈلس نیوز ہے ان سے ڈیزائر بڑھتی ہے. یوتھ آپس میں جب ایک دوسرے کے افیئر شیئر کرتے ہیں, خیر وہ تو ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ تجھے میں تصویر دکھاؤں, پھر تصویر کھول کر, وہ نارمل تصویریں نہیں ہوتی, وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کن تصویروں کی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ وہ لڑکی جو تصویریں بھیج رہی, میں تو اس پہ حیران ہوں کہ اس کو یہ نہیں ڈر کہ یار یہ آگے کسی کو دکھا دے گا, وہ اس پہ ٹرسٹ کر کے بھیجتی ہے. تو سر بہرحال ویلنٹائنس کے اوپر میں کچھ باتیں آپ سے کرتا ہوں. ویلنٹائنس کی کوئکلی ہسٹری یہ ہے کہ اس کے روٹس ملتے ہیں سینٹ ویلنٹائن, اور اس کے بارے میں 3 رائے ہیں. سینٹ ویلنٹائن کون تھا؟ ایک رائے یہ کہ سینٹ ویلنٹائن وہ پادری تھا, وہ پریسٹ تھا. جب کلاڈیس 2 یہ ایک ایمپرر تھا, رومن ایمپرر, آئی تھنک 3rd century BC میں, اس نے کیا کیا تھا کہ شادی بین کر دی تھی.
سولجرز کے لیے. اس نے کہا کہ جو ان میرڈ سولجرز ہیں نا زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں. شادی کر کے سولجرز بیکار ہو جاتے ہیں, ان کو فیئرز آ جاتے ہیں, وہ ڈرپوک ہو جاتے ہیں بچوں کی زندگی اور بیوی کی. اس نے بین کر دی, سینکشن کر دیا, شادی نہیں کریں گے میری سولجرز پھر بھی چھپ کے شادیاں کرتے تھے. اور یہ کرواتا تھا, سینٹ ویلنٹائن کرواتا تھا. ایک اس کو اریسٹ کیا, اس کو پھر جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا. اس کی پھر بہادری کو خراج تحسین دیتے ہوئے اس کے اس نیک کام کو, چلے نیک کام ان دیٹ سینس شادی تو کرا رہا تھا, شادی تو کرا رہا تھا نا. ہمارے ہاں تو ہے کہ شادی کے بغیر اللہ نے ایک چیز کو حرام نہیں کیا, تو وہ کنگ کون ہوتا ہے کہ شادی نہیں کریں گے سولجر, وہ تو خدا بن گیا نا کنگ. چلے ہم کہہ سکتے ہیں اس نے ایک نیک کام کیا, اس کام کو خراج تحسین دینے کے لیے اس کے نام سے دن ایسوسیٹڈ. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتا. اگر تو یہاں تک ہوتی کہ ہم اس کو خراج تحسین دیتے تو بھائی 14 فیب کو آپ بھی شادیاں کرائیں, ٹھیک ہے نا, جو سفر کر رہی ہے گناہوں سے, تو 14 کو آپ کو تو ریلی نکالنی چاہیے شادی کے بارے میں, نکاح کے بارے میں, کہ نکاح کو آسان بناؤ, بجائے کہ یہ کہ آپ زنا کی محفلیں جو ارینج کر رہے ہیں. تب بھی شاید ہم 14 فیب کو پکڑنا اتنا ضروری نہیں ہے سر, فار دا سیک آف آرگومنٹ, فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ آپ نے منانا ہی ہے. میں پہلی بات تو یہ کہ منانا ہی نہیں چاہیے. 365 days of the year بھائی آپ نے ایک دن کو خاص کرنا ہی ہے اور اس کو خراج تحسین دینا ہے سینٹ ویلنٹائن کو. تو یہ تو دیکھا وہ کر کیا رہا تھا, وہ تو شادیاں کرا رہا تھا. پہلی بات یہ. دوسری رائے اس کے بارے میں یہ ملتی ہے کہ وہ بادشاہ نے اسے جیل میں بند کیا, جیل میں اسے جیلر کی لڑکی سے, بیٹی سے محبت ہو گئی. اچھا وہاں پہ اس نے کیا کیا کہ وہ اس سے ملنے آتی تھی, اس کو محبت ہو گئی. اس نے پھر ایگزیکیوشن سے پہلے ایک لیٹر لکھا تھا بڑا ایموشنل سا, وہ جیلر کی بیٹی کو. ایگزیکٹ. اب یہاں یہ بھی چلے اگر ہم لے لیں تو اس نے کوئی زنا تو نہیں وہ کر رہا تھا نا, وہ تو آتی تھی, اس سے ملتی تھی, اور اس نے اس کے لیے ایک لیٹر لکھا. یہ ہے تو غلط, ظاہر ہے نان محرمز کی اس طرح سے میٹنگ. لیکن بھائی آپ اسی, اگر آپ نے ویلنٹائنز ڈے منانا ہے تو اس سے آپ یہ تو سیکھو نا کہ وہ تو گناہ کر ہی نہیں رہا تھا, وہ دور دور سے مطلب ان کی جو بھی ملاقات ہوتی تھی, اور اس کے بعد اس نے اسے ایک لیٹر لکھا, وہ شادی کرنا چاہتا ہوگا اس سے. تو یہاں تک بھی چلیں, کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک شادیاں کرا رہا تھا, وہ خود بھی شادی کرنا چاہتا تھا. یہ کانسیپٹ کہاں سے آ گیا ہے کہ 14 فروری کو آپ نے اپنے حرام ریلیشن کو کومیموریٹ کرتے ہوئے, خراج تحسین پیش کرتے ہوئے گفٹ دینے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ان کی سوسائٹی اس طرح کی, وہ تو ان کی سوسائٹی نا بالکل ایک شیمبلز میں, اٹس ڈسٹرائڈ کمپلیٹلی, ان کی ختم ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہمارا فیملی اسٹرکچر بھی کوئی نہیں ہے, تو ایک دن ہم فادرس ڈے بنائیں گے, ایک دن ہم مدرس ڈے بنائیں گے, تو یہ ویلنٹائن کا ہے, ایک دن ہم کپلز ڈے, اسپاؤسز ڈے ہو گیا. تو وہ تو ان کے حالات ہیں, اب ہم کیوں اس چیز کو کاپی کریں, واللہ عالم. اور something that should be done every day of the year is now being limited to one day of the year. اور یہ چیز ہمیں اس چیز کا کوئی خیال نہیں آتا, احساس نہیں پیدا ہوتا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ مطلب in my own words کہ من تشبہ بقوم فہو منہ, اس طرح جو جس قوم سے ہے, اس قسم کے کوئی ورڈز ہیں کہ جو جس کو ایگزیکٹلی آپ بتا رہے تھے کہ جو جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے. قیامت والے دن میں انہی میں سے ریز کیا قیامت میں بھی ایگزیکٹلی کہ انہی میں سے وہ ریز کیا جائے گا. تو ہمیں اس چیز کا کچھ خیال نہیں آتا کہ یار یہ ہم کہاں سے کلچر اٹھا رہے ہیں. آپ کو اگر کچھ کرنا ہی تھا, آپ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ آپ کو یہ سوچتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی, کہ اگر میں نے کاپی کرنا ہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کیا تھی, سنت کیا تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے جو ہے خیال رکھتے تھے اپنی فیملی کا. آپ کو اس میں سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملا, پوری لائف میں سے کچھ نہیں ملتا. ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں میں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں نوجوانوں کو کیمرے میں دیکھ کے. ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں جن کو کوئی پسند آیا یونیورسٹی میں, اور وہ اٹریکٹ ہوئے, اور ظاہر ہے کہ they couldn't help but fall in love. جو بھی تھا وہ لو تھا, جو بھی تھا, اور وہ بہت ڈسٹربڈ ہوئے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تہجد میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے پتہ ہے حرام کی طرف میں چلا جاؤں گا, تو اس کو میرے دل سے نکال دے یا اس کو میرے لیے آسان کر دے. سر ایسی یوتھ موجود ہے جو یہ دعائیں کرتی ہے رو کے اللہ سے کہ اللہ میں اس طرف فال نہ کر جاؤں. ان کو اتنا ڈر ہے گناہ سے کہ وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو انسان کو میرے دل سے نکال دے, میرا دل ایسے انسان سے اٹیچ نہ کر کہ میرے چانس ہو گناہ کرنے کے, یا جو مجھے ہرٹ کرے یا جو مجھے نقصان پہنچائے.
اللہ سے کنیکشن ہی کوئی نہیں, اللہ سے دعائیں کوئی نہیں. میں نے سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک جو بات کی ہے نا, اس میں سے ایک میں نے بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ پک کیا کہ آپ نے کہا وہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الصلاۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, یعنی کہ 3 چیزیں فحشاء فحش سے, والمنکر والبغی, ٹھیک ہے, اینڈ ٹرانسگریشن اینڈ جو ایول سن, تو اس ساری چیز سے جو ہے نماز روکتی ہے. تو جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ if somebody is feeling this way and اس کو نظر آ رہا ہے کہ اچھا this is not leading to anything that is halal, تو اس کو چاہیے یہ ہے کہ وہ اپنی نماز پہ پھر فوکس کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں. بہت ہی آپ نے پریکٹیکل ایڈوائس دی ہماری یوتھ کو کہ اپنی نماز پہ فوکس کرو, اس کو امپروو کرو, مسجد میں جایا کرو, اسپرچویلٹی گین کرو مسجد میں. مائی گوڈنس, مسجد سے تو ہماری جو یوتھ ڈیٹیچڈ ہے نا, کوئی جانا ہی نہیں چاہتا, بس یہ بزرگان جو ہے نا بس وہی آتے ہیں مسجد, تو جو یوتھ ہے اس کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے ادھر جانے کے. جیسے کہ اچھا اور یہ ایک بہت ہی آڈ سی بات ہے, کبھی کسی کو کھینچنے کی کوشش کریں کہتے کہ جی میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ میں نماز پڑھ سکوں. اچھا لیکن وضو کر لیں تو وضو نہیں کر سکتے. ایک کاؤنٹر بھی میں دینا چاہوں گا کہ یس یوتھ میں لاپرواہی ہے, لیکن پہلے سے اگر آپ نوٹ کریں تو یوتھ کی تعداد مساجد میں بڑھ رہی ہے. میں نے یہ دیکھا, مطلب دیر از ہوپ انشاءاللہ تعالی, بٹ یو آر رائٹ کہ یس مسجد سے فوکس کیا جائے. اچھا یہ history.com میرے سامنے کھلا ہوا ہے, پیگن اس کے روٹس ہیں ویلنٹائنس کی, history.com پہ لکھا ہوا ہے. لوپرکیلیا ایک فیسٹیول تھا پیگن رومن سویلائزیشن میں, اور وہ یہ تھا کہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے the founders of Rome they were believed to have been cared for by a she wolf or a lupa. The priest would sacrifice a goat, the Roman priest would sacrifice a goat for fertility and a dog for purification. They would then strip the goat's hide into strips, dip them into the sacrificial blood and take to the streets, gently slapping both women and crop fields with the goat hide. And women would come out to be slapped with the goat hide. Why? Because it was believed that they would become fertile. کوئی سین بندہ اب یہ جو آپ نے ابھی بات کی اس چیز کو سنے اور وہ یہ کہے کہ نہیں اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ, اٹس جسٹ اباؤٹ کہ آپ اپنا لو کو شو کریں. اور یہ 14 اوریجن ہے اس کی لوپرکیلیا. This is what it's based on. اچھا یہاں تک تو چلیں سپرسٹیشن ہے, ابھی کوئی وہ زنا اور اس کی گناہ کی بات نہیں آ رہی. لیٹر ان دا ڈے according to legend all the young women in the city would place their names in a big urn. The city's bachelors would each choose a name and become paired for the year with his chosen woman. These matches often ended in marriage. Not all, often they ended in marriage, and those which did not end in marriage تو پھر ان کا کیا, اور وہ بچہ کس کا جو اگر اس 1 سال میں ہو جاتا ہے, کسی کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. سر یہ دس از ایگزیکٹلی دا ویسٹرن سوسائٹی. live together for some time, you should try to know each other, you should get to know each other, use protection. میں ایسے words استعمال کر رہا ہوں, سیدھی سی بات جو وہ کہتے ہیں. yes, اور that's it, decide تم دونوں شادی کرنا چاہتے ہو کہ نہیں کرنا چاہتے ہو. 5-6 سال بعد اگر دل کیا تو چرچ میں جا کے اس کو لیگلائز کرا لینا, وہ بھی سوسائٹی کو دکھانے کے لیے. تو وہ بھی میرے خیال سے ان کے ہاں کلچر ختم ہو رہا ہے میرے خیال سے. چرچ کا بھی بالکل سر دیکھیں, جب ایک چیز لیگل نہیں ہے, آپ کا خاندان پیچھے نہیں ہے, وومن اینڈ مین بوتھ آر سبجیکٹ ٹو ایکسپلائٹیشن. ہمارا ایک خاندانی نظام ہے, طلاق دیتے ہوئے, ڈیورس دیتے ہوئے, خلا لیتے ہوئے 100 بار فیملی سمجھائے گی, پیچھے کھڑی ہوئی ہے فیملی بچوں کو سنبھالنے کے لیے. اب وہ بچے آزاد ہو رہے ہیں پیرنٹس سے, اب وہ ویسٹرن انفلوئنس آ رہی کہ یہ ماں باپ کو پرے کرو جی, ساس سسر کی خدمت کوئی نہیں مجھ پہ فرض, اس طرح کی باتیں. آلدو ٹھیک ہے آپ پہ فرض نہیں ہے, لیکن یہ جو آرگومنٹ ہے نا مجھ پہ فرض نہیں ہے, یہ کس حکمت میں آتا ہے سر, یہ کس کانٹیکس میں دیا جاتا ہے؟ یہ اس کانٹیکس میں نہیں ہے کہ میں خدمت نہیں کرنی, یہ اس کانٹیکس میں ہے کہ میں نے جان چھڑوانی ہے, میں نے بالکل بھی نہیں رہنا ان کے ساتھ, میں نے شکل بھی نہیں دیکھنی ان کی. یہ اس کانٹیکس میں. اگر تو اس کانٹیکس تک ہوتی کہ یار مجھے نوکرانی نہ بناؤ, پھر وی ایگری, ٹوٹلی ایگری. عورت مرد کا لباس ہے, نوکرانی تھوڑی ہے. وہ ٹرسٹ کرتا ہے اس پہ, وہ اس پہ ٹرسٹ کرتی ہے, اسی طرح سے دونوں ایک جسم کا حصہ ہے سر. بالکل. لیکن یہ جو ویو چلی ہے اس کے مقاصد ہی کچھ اور ہیں, آئی ایم ٹیلنگ. تو وہ فیملی سٹرکچر بھی ہمارا درہم برہم کیا جا رہا ہے. میں ایک وہ آپ کے ساتھ وہ جو ہے نا میں آرٹیکل لے کے آیا, مطلب آتے ہوئے میں نے کہا کہ اچھا دیکھتے ہیں کہ کیا کیا لوگ کیا مطلب واٹ آر پیپلز اوپینینز وغیرہ اس طرح کر کے. اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے کہ یہ ان میریڈ اینڈ میریڈ کپلز دونوں کے لیے ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو گوگل کیا, میرے خیال سے سب سے ایزیسٹ چیز یہ ہے. تو کورا ایک بڑی ایک وہ پاپولر ایک
क्वेश्चन आंसर का एक फोरम है, उस पे है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज वैलेंटाइंस डे टू मैरिड कपल्स. ठीक है. और बड़ी अजीब सी एक चीज नजर आई है मुझे कि मैथ्यू बेट्स, अगेन नॉट अ मुस्लिम, ठीक है, यानी कि जिसका कल्चर है वो बंदा वो कह रहा है कि आई कैन ओनली आंसर फॉर माई सेल्फ, आई हैव बीन विद माई वाइफ फॉर 17 years. सेंट वैलेंटाइन्स डे हैज नेवर बीन अ बिग डील फॉर अस. अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है. मैंने कहा कि चलो एक आधा ऑड बंदा तो होता ही है जो थोड़े से उस टाइप के होते हैं. फिर मैंने देखा अच्छा मिशेल कैमेरा वो कहते हैं मोस्ट मेन वुडंट नोटिस देयर वाज अ थिंग एज वैलेंटाइन्स डे इफ इट वाजंट अस गर्ल्स हु डिडंट एक्सपेक्ट सच अ फस्ट टू बी मेड ऑन दैट डे. अच्छा, ये भी उन लोगों के सच बोला. अच्छा, फिर जेरेमाया गॉस, अगेन कंप्लीटली, मतलब ये वो लोग हैं जिनके यहाँ ये कल्चर है, जिनका है ये, नॉट अस मुस्लिम्स, हमारा तो ये है ही नहीं ना. तो फॉर मी एंड माई वाइफ इट्स नॉट एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. अगेन ये आप गूगल करेंगे तो आपको ये मिलेगा. तो बंदा कहे कि यार मैरिड कपल्स यानी कि क्रिश्चियन मैरिड कपल्स के लिए ये चीज नहीं है. तो हमें ये पता है कि उन लोगों के यहाँ दूसरे कपल्स के लिए है. वाई ऑन अर्थ हमारा यूथ इंटरेस्टेड है कि इसको ऐसे पोर्ट्रे करे? नहीं, ये तो असल में है कि आप अपने किसी भाई बहन को दे दे. ओ भाई, फिर तो बंदा और परेशान हो जाए कि अच्छा ये चीज आप अपने भाई बहन को देना चाहते हैं. एग्जैक्टली. सर बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ कन्वर्सेशन करने के लिए. कीप अप द गुड वर्क. आप जैसे टीचर्स की ज़रूरत है हमारी यूथ को, और आपने जो वो समझाया ना, हमें भी अल्लाह ताला हिदायत दे. सबसे पहले आमीन. अल्लाह हमें सेफ रखे तमाम शर और फितनों से. और वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा. अल्लाहुम्मा वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा. आमीन सुम्मा आमीन. जज़ाकल्लाह खैर. बारकल्लाह फी. कुछ एंडिंग वर्ड्स मैं ऑडियंस से हमारे कहना चाहूँगा. देखें, सबसे पहले वो लोग जो ये कहते हैं कि इस फेस्टिवल में बुराई क्या है, मतलब आप हराम की बातें ना करें. आप क्यों वो बातें कर रहे हैं जी कि ज़िना होता है और ये होता है और वो होता है. छोड़ दो मौलवी इस चीज़ ये बातें. आप ये बात करें कि आप अपनी माँ को देते हैं, बहन को देते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं एक दिन. उनके लिए जवाब ये है, हर वो फेस्टिवल जिसकी रूट्स ऐसी हैं, जिसके पीछे कोई सुपरस्टिशन है, पैगन रिचुअल है, जिसके पीछे एक एजेंडा है, और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैंक्शन नहीं किया, मनाया नहीं है. सीधी सी बात है आप लोग के लिए जो ये दलील देते हैं कि सो व्हाट, इसमें अगर हमने मोहब्बत का इजहार कर दिया, उनके लिए सिर्फ एक पॉइंट टू पॉन्डर है. मैदान हशर का दिन है, क़यामत में हौज़ कौसर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा, और दे आर लुकिंग फॉर हिज़ उम्मा कि मेरी उम्मा कहाँ है. और आप वहाँ पर आते हैं और फरिश्ते आपको कहते हैं, मैं प्रॉपर हदीस बता रहा हूँ, फरिश्ते आपको कहते हैं इन्हें नहीं मिलेगा पानी, ये हौज़े कौसर से इन्हें पार्ट नहीं मिलेगा. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे क्यों? कहेंगे इन्होंने आपके जाने के बाद आपका दीन चेंज कर दिया और चीज़ें जो है पसंद की इन्होंने, आपकी सुन्नत तो पसंद ही नहीं की इन्होंने. क्या आप इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं? फेस्टिवल्स हम उनके मनाते हैं, चीज़ें हम उनकी लाइक करते हैं. अब कोई अक्लमंद आदमी ये ना कहे कि आप भी तो आईफोन यूज़ कर रहे हैं, आप भी तो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. दैट इज़ समथिंग एल्स. अकल के कोई नाखुन ले. मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ. अब क्या आप चाहते हैं क़यामत वाले दिन आपको हौज़े कौसर से पीछे कर दिया जाए? क्या आप चाहते हैं क़यामत वाले दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश आपको नसीब ना हो? आपको ये जवाब दिया जाए कि तुमने तो सुन्नत कभी पसंद ही नहीं की, तुमने तो इस्लामिक कल्चर कभी पसंद ही नहीं किया, तुम्हें किस बात की सिफारिश जो है वहाँ पे मिलेगी? खुदा के लिए इन चीज़ों के बारे में सोचें. आपने मोहब्बत का इजहार करना है, आप 365 डेज़ हैं आपके पास. आपने मोहब्बत को सेलिब्रेट करना है, आपके पास 365 डेज़ हैं. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आप पढ़ें, वो अपनी वाइफ से कैसे मोहब्बत का इजहार करते थे. उनसे ज़्यादा लविंग मैन था ही नहीं. पहली चीज़ कि इट इज़ अ रिचुअल, इट इज़ अ प्रॉपर फेस्टिवल विद पेगन बैकग्राउंड. इट इज़ अ फेस्टिवल विच इज़ सेलिब्रेटेड बिकॉज ऑफ सर्टन एजेंडाज. हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है. हम मुसलमान हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत फॉलो करेंगे. नंबर 2, वो लोग जो मोहब्बत में कहते हैं हमें मोहब्बत हो गई है, शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं और पड़ गए हैं रिलेशनशिप्स में. मेरी उनके लिए दुआ, अल्लाह उन्हें हराम से बचाए, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए. देयर इज़ नथिंग बेटर फॉर 2 पीपल इन लव देन मैरिज, बट प्लीज़ बी सेंसिबल. स्पाउस सेलेक्ट करना है मैरिज के लिए तो कोई सेंसिबल, कोई माइंड जो है ना वो अपनी सेंस डाल के चूज़ करें. स्पाउस को इमोशनल बेसिस पे सिलेक्ट कर लें और बाद में पछतावा कि यार ये मैंने क्या कर दिया. ऐसे ना करें. अल्लाह आपकी मदद फरमाए, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला आपको हराम से बचाए.
کسی کو پسند کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کا پراپر طریقہ ہے اپروچ کرنے کا. تقدیر پہ ایمان رکھیں. اگر وہ بندی آپ کی قسمت میں انشاءاللہ پہنچ کے رہے گا، حرام طریقوں سے اس کو پانے کی کوشش نہ کریں. ایک حدیث میں آتا ہے حرام وے سے کوئی بندہ پانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ دور کر دیتا ہے اس چیز کو، حالانکہ اسے ملنی ہوتی ہے لیکن وہ صبر نہیں کر پاتا، وہ جلدی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے کرنے. لاسٹلی ان لوگ کو میسج who don't care، جیسے سر عمار نے کہا، ان کا انٹرسٹ ہی کوئی نہیں اسلام میں. دے آر کیئر لیس پیپل، ہیڈ لیس پیپل. کہتے ہیں جوان ہے، جوانی ہے، مناؤ جی جوانی، واٹ میٹرز. بوڑھے ہوں گے دیکھی جائے گی. ان کا کام ہی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہی ایسے لوگوں میں. وہ اسکینڈلس نیوز میں بھی پڑھتے ہیں، اسکینڈلس بھی کرتے ہیں، چیزیں بھی ایسی دیکھتے ہیں اور وہ کیئر لیسلی لگے ہوئے ہیں. دے ڈونٹ گیو اے ڈیم. ان کے لیے میرا میسیج ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ سے ڈر جائیں، اپنی بہنوں کی فکر کریں اور اپنی قوم کی بیٹیوں کی، ماؤں کی، سسٹرز کی کوئی جو ہے نا وہ حفاظت بھی کریں اپنی نظروں سے، اپنے ایکشن سے. کسی کو رحم کی نگاہ سے دیکھا کریں بجائے کہ لسٹ کی نگاہ سے. عورت کی عزت کرنا سیکھیں اور ان سسٹرز کو بھی جو اپنے ماں باپ کی ایکسپیکٹیشنز توڑ رہی ہیں، آپ سب کو بھی نصیحت ہے کہ اپنے ماں باپ کی ایکسپیکٹیشنز نہ توڑیں. ایسی گند بلا اور ایسی فضول چیزوں میں مت پڑیں. سیرہ پڑھیں، دین پڑھیں، دین سیکھیں. سائیکولوجیکل بیگیج آپ لے کر آئیں گی یا آئیں گے شادی کے بعد، یہ میں آپ کو کاؤنسلنگ کیسز سے بتا رہا ہوں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. اللہ ہم سب کو ایسے ایونٹ سے جو ہے وہ دور رکھے، سنت سے محبت کرنے والا بنائے. بارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.